پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ مارچ 1984 میں اپنی تشکیل سے 1997 میں متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہونے اور پھر 22 اگست 2016 میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریر تک پاکستان کی سیاسی تاریخ اور بالخصوص صوبہ سندھ کے شہروں کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں انتخابی سیاست کا ناگزیر حصہ رہی ہے اور اب تک ہے۔ پاکستان میں ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جس کے بانی سربراہ الطاف حسین نہ کبھی کسی اسمبلی کا حصہ رہے اور نہ ہی انہوں نے کسی انتخاب میں حصہ لیا، لیکن اس موومنٹ نے نچلے طبقے اور محروم طبقے کے باشعور افراد کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے علاوہ سینٹ کا رکن بھی بنایا۔ ایک وقت تھا کہ کراچی میں روزمرہ کے جو معاملات تھے یا نظام زندگی تھا وہ الطاف حسین کے ایک اشارے کا منتظر رہتا تھا اور ان کی تقاریر پر پاکستان کے ہر بڑے ٹی وی چینل کو اپنی نشریات تک روک کر ٹیلی کاسٹ کرنا پڑتا تھا یا وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی، اور اب یہ عالم ہے کہ ان چینلز پر الطاف حسین کی ایک تصویر بھی دکھائی نہیں جاتی۔ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا۔ ایم کیو ایم کے بانی رہنما اپنا نظام سیاست رابطہ کمیٹی کے ذریعے چلاتے تھے۔ آج اسی رابطہ کمیٹی کے بہت اہم رکن اور الطاف حسین صاحب کے قریبی ساتھی جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مصطفیٰ بھائی، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آغاز یہیں سے کروں گا، کیا ایم کیو ایم لندن تنہا ہو گئی ہے یا اب بھی کراچی، سکھر اور حیدرآباد کے عوام کی اکثریت ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے؟ فیضان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا خصوصی طور پر اور آپ کے چینل وینس کا اور آپ کی ٹیم کے تمام ارکان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کی جانب سے کہ آپ نے دعوت دی تاکہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں اس وقت ہیں کہ جہاں تحریر و تقریر کی، اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے، آزاد فضائیں ہیں۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، ایم کیو ایم جیسے آپ نے اپنے ابتدا میں بتایا کہ 84 میں یہ سفر تو شروع ہوتا ہے 1978 سے، اے پی ایم ایس او سے، جب قائد تحریک الطاف حسین، جبکہ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے مہاجر طلبہ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھیں اس کے خلاف، مہاجروں کے حقوق کے لیے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی۔ اور چونکہ یہ معاملہ صرف مہاجر طلبہ کا نہیں تھا بلکہ پوری جتنے بھی کہنا چاہیے کہ جب مہاجر قوم ہے اس کے ساتھ ایک برسوں سے ایک ناانصافیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کہیں کوٹا سسٹم کی چکی میں پس رہے تھے تو کہیں مختلف ناموں سے پکارے جاتے تھے اور کوئی ان کی آواز نہیں تھی، ان کے مسائل کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ الطاف بھائی نے اپیموں سے بنائی اور جو برسوں کی ایک گھٹن تھی مہاجر عوام میں، تو ان کو الطاف بھائی کی شکل میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو آواز ملی، اور جو ایک برسوں رات دن کی جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق ایم کیو ایم میں شامل ہوئے۔ جب اے پی مشور سے مہاجر قومی موومنٹ بنی 18 مارچ 1984 کو، تو ظاہر ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 1986 میں ایم کیو ایم چونکہ نشتر پال کا جلسہ ہوا تو جس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے، ایسا نہیں تھا، ایک برسوں کی اس جدوجہد تھی الطاف بھائی کی اور اس وقت ان کے ساتھ رفقا تھے۔ تو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے ایم کیو ایم کو، اور اس میں کہیں کوئی زور زبردستی یا جبر نہیں، بلکہ وہ محرومیاں تھیں، وہ ناانصافیاں تھیں، وہ زیادتیاں تھیں جن کی چکی میں مہاجر عوام برسوں سے پس رہے تھے۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایم کیو ایم وہ واحد جماعت بن کر سامنے آئی کہ جس کی پوری لیڈرشپ وہ غریب، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تھی۔ الطاف بھائی خود
ایک کہنا چاہیے کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. اے پی میں عزیز آباد میں ان کا گھر 120 گز کا, کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں. تو جب 88 کے الیکشن ہوتے ہیں, اس سے پہلے 1987 بلدیاتی انتخابات, تو وہ جو ایک کراچی اور حیدرآباد کی سطح پر ایک عوامی, ایک کہنا چاہیے کہ ایک شہری کا انقلاب سامنے آتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے سیاسی بت جو ہے وہ گر گئے, اور ایم کیو ایم کے جو میئر ڈپٹی میئر کے کینڈیڈیٹ تھے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور پھر 88 میں جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ایک غریب اور مڈل کلاس سے لوگ پہنچتے ہیں اسمبلیوں میں. ایم کیو ایم سے پہلے پاکستان کی سیاست میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ نچلے طبقے سے لوگ پہنچے, اور سارے سینٹ میں پہنچے گا. بالکل جتنے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے, اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو. سب گمنام نوجوان, ہاں باصلاحیتیں, پڑھے لکھے تھے. تو یہی سلسلہ آگے چل کے 90 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اور سلسلہ بڑھتا ہے. اب یقیناً جو ہمارے ملک کی جو کہنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں کہ جو ان کے اشاروں پر چلیں, اور جس میں ایک فیوڈلز ہیں, سرمایہ دار ہیں, ایک جو 2% مرات یافتہ طبقہ ہے, کلاس ہے, وہی لوگ تھے. اب ایم کیو ایم جیسی جماعت جس میں سارے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ, یقیناً اس چیز نے پنجاب میں, سرحد میں, بلوچستان میں لوگوں میں, یہ بنی کہ آزاد کشمیر تک میں لوگوں میں یہ ایک پیغام دیا کہ بھائی اگر کراچی میں, حیدرآباد میں مڈل کلاس لوگ اس طرح سے آگے آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنانا شروع کیا. حالانکہ 90 میں ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ تھی, آپ نے خود اس کی ہسٹری بیان کی, اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھی. لیکن ایم کیو ایم کا فینومینا, الطاف بھائی کا میسج, اور صرف میسج نہیں بلکہ 88 اور 90 کے الیکشن میں عملاً ثابت کیا کہ غریبوں کا, مڈل کلاس لوگوں کا انقلاب لایا جا سکتا ہے. نتیجہ یہ کہ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ آ رہے تھے دوسرے صوبوں میں بھی, لیکن یہ کہ ایم کیو ایم بہرحال جو ایک سسٹم تھا پورے پاکستان میں, اس کے لیے خطرہ بن رہی تھی کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو پنجاب, سرحد, بلوچستان سے بھی اسی طرح سے لوگ سامنے آئیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ کہانیاں بھی پیش کی گئیں کہ صاحب دہشت گردی ہے, اور پہلے کہا گیا قوم کو کہ 72 بڑی مچھلیاں ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے. لیکن اصل میں آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف تھا, سامنے آ گیا, اور جس بری طریقے سے ہوا. اس آپریشن کے دوران جو کچھ مظالم ہوئے ہیں 92 سے 96 تک, اگر آپ کہیں تو پہلے میں وہ بیان کروں جو کچھ ہوا. یہ تو ساری سیاسی تاریخ ہے, اور 1988 کے انتخابات سے لے کر اگر ہم چلے جائیں 2013 کے انتخابات تک, ایم کیو ایم کو نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی اور قوتیں جو ہے وہ عوامی حمایت سے محروم کر سکیں. قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں ان کی جو نشستیں ہیں, لوگوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اگر ہم 1984 سے دیکھیں جب ایم کیو ایم تشکیل پائی, اس کے بعد سے مہاجروں کی محرومیاں دور کرنے کا جو نعرہ لگایا تھا ایم کیو ایم نے, 1988 سے لے کر 2013 تک یہ محرومیاں کس حد تک دور ہوئیں؟ بہت حد تک. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم اور بنیادی چیز شناخت کی ہوتی ہے. ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے مہاجروں کو, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی, جن کے آباء و اجداد برصغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے, انہیں پاکستان میں کوئی طرح طرح کے ناموں سے مختلف تضحیک آمیز ناموں سے پکارے, دہرانا بھی عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور المیہ یہ تھا کہ بدقسمتی سے مہاجر, ہمارے بزرگ وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے تھے,
اور دیگر قومیں ان کو مختلف ناموں سے پکارتی تھیں. الطاف بھائی نے مہاجر قومیت کا نظریہ پیش کیا, بتایا, کیونکہ اگر آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. الطاف بھائی نے صرف ایک مہاجر قوم کا نظریہ ہی نہیں دیا, بلکہ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا. دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں جہاں پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی, سرائکی رہتے ہیں تو وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مہاجر کہلاتا ہے. آج انٹرنیشنل فورم ایون یہ کہ یونائٹڈ نیشن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ پاکستان میں مہاجر بھی ایک اکائی ہیں. ان مہاجروں کی بے روزگاری, ان مہاجروں کی محرومیاں, ان مہاجروں کو جو امن و امان, صحت اور بنیادی ضرورتیں زندگی ملنی چاہیے تھیں, ایم کیو ایم کی وجہ سے انہیں ملی. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 1987 میں ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں ایک سویپ کیا الیکشن میں, ہمارے میئر, ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوئے, تو بڑی تعداد میں مہاجر نوجوانوں کو ان کی صلاحیت, ان کی قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ان کو ملازمتیں ملی ہیں. اور ایم کیو ایم سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ دروازے مکمل طور پر بند تھے. اور پھر دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے پہلے پاکستان کے ایوانوں میں پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف. ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ مارچ 1984 میں اپنی تشکیل سے 1997 میں متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہونے اور پھر 22 اگست 2016 میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریر تک پاکستان کی سیاسی تاریخ اور بالخصوص صوبہ سندھ کے شہروں کراچی, سکھر اور حیدرآباد میں انتخابی سیاست کا ناگزیر حصہ رہی ہے اور اب تک ہے. پاکستان میں ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جس کے بانی سربراہ الطاف حسین نہ کبھی کسی اسمبلی کا حصہ رہے اور نہ ہی انہوں نے کسی انتخاب میں حصہ لیا. لیکن اس موومنٹ نے نچلے طبقے اور محروم طبقے کے باشعور افراد کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے علاوہ سینٹ کا رکن بھی بنایا. ایک وقت تھا کہ کراچی میں روزمرہ کے جو معاملات تھے یا نظام زندگی تھا وہ الطاف حسین کے ایک اشارے کا منتظر رہتا تھا اور ان کی تقاریر پر پاکستان کے ہر بڑے ٹی وی چینل کو اپنی نشریات تک روک کر ٹیلی کاسٹ کرنا پڑتا تھا یا وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی. اور اب یہ عالم ہے کہ ان چینلز پر الطاف حسین کی ایک تصویر بھی دکھائی نہیں جاتی. ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. ایم کیو ایم کے بانی رہنما اپنا نظام سیاست رابطہ کمیٹی کے ذریعے چلاتے تھے. آج اسی رابطہ کمیٹی کے بہت اہم رکن اور الطاف حسین صاحب کے قریبی ساتھی جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. مصطفیٰ بھائی, میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آغاز یہیں سے کروں گا, کیا ایم کیو ایم لندن تنہا ہو گئی ہے یا اب بھی کراچی, سکھر اور حیدرآباد کے عوام کی اکثریت ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے؟ فیضان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا خصوصی طور پر اور آپ کے چینل وینس کا اور آپ کی ٹیم کے تمام ارکان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کی جانب سے کہ آپ نے دعوت دی تاکہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں اس وقت ہیں کہ جہاں تحریر و تقریر کی, اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے, آزاد فضائیں ہیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے, ایم کیو ایم جیسے آپ نے اپنے ابتدا میں بتایا کہ 84 میں یہ سفر تو شروع ہوتا ہے 1978 سے, اے پی ایم ایس او سے, جب قائد طریق الطاف حسین, جبکہ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے مہاجر طلبہ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھیں اس کے خلاف مہاجروں کے حقوق کے لیے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی. اور چونکہ یہ معاملہ صرف مہاجر طلبہ کا نہیں تھا بلکہ پوری جتنے بھی کہنا چاہیے کہ جب مہاجر قوم ہے اس کے ساتھ ایک برسوں سے
ایک ناانصافیوں کا سلسلہ جاری تھا. کہیں کوٹا سسٹم کی چکی میں پس رہے تھے تو کہیں مختلف ناموں سے پکارے جاتے تھے اور کوئی ان کی آواز نہیں تھی. ان کے مسائل کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا. الطاف بھائی نے اے پی ایم او سے بنائی اور جو برسوں کی ایک گھٹن تھی مہاجر عوام میں, تو ان کو الطاف بھائی کی شکل میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو آواز ملی اور جو ایک برسوں رات دن کی جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں لوگ جوک در جوک ایم کیو میں شامل ہوئے. جب اے پی ایم سے مہاجر قومی موومنٹ بنی 18 مارچ 1984 کو. تو ظاہر ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 1986 میں ایم کیو ایم چونکہ نشتر پال کا جلسہ ہوا تو جس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے, ایسا نہیں تھا. ایک برسوں کی اس جدوجہد تھی الطاف بھائی کی اور اس وقت ان کے ساتھ رفقا تھے. تو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ایم کیو ایم کو اور اس میں کہیں کوئی زور زبردستی یا جبر نہیں, بلکہ وہ محرومیاں تھیں, وہ ناانصافیاں تھیں, وہ زیادتیاں تھیں جن کی چکی میں مہاجر عوام برسوں سے پس رہے تھے. اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایم کیو ایم وہ واحد جماعت بن کر سامنے آئی کہ جس کی پوری لیڈرشپ وہ غریب, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تھی. الطاف بھائی خود ایک کہنا چاہیے کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. اے پی میں عزیز آباد میں ان کا گھر 120 گز کا, کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں. تو جب 88 کے الیکشن ہوتے ہیں, اس سے پہلے 1987 بلدیاتی انتخابات, تو وہ جو ایک کراچی اور حیدرآباد کی سطح پر ایک عوامی, ایک کہنا چاہیے کہ ایک شہریستہ کا انقلاب سامنے آتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے سیاسی بت جو ہے وہ گر گئے اور ایم کیو ایم کے جو میئر ڈپٹی میئر کے کینڈیڈیٹ تھے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور پھر 88 میں جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ایک غریب اور مڈل کلاس سے لوگ پہنچتے ہیں اسمبلیوں میں. ایم کیو ایم سے پہلے پاکستان کی سیاست میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ نچلے طبقے سے لوگ پہنچے اور سارے سینٹ میں پہنچے گا. بالکل جتنے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے, اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو. سب گمنام نوجوان, ہاں باصلاحیت پڑھے لکھے تھے. تو یہی سلسلہ آگے چل کے 90 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اور سلسلہ بڑھتا ہے. اب یقیناً جو ہمارے ملک کی جو کہنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں کہ جو ان کے اشاروں پر چلیں, اور جس میں ایک فیوڈلز ہیں, سرمایہ دار ہیں, ایک جو 2% مرات یافتہ طبقہ ہے, کلاس ہے, وہی لوگ تھے. اب ایم کیو ایم جیسی جماعت جس میں سارے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ, یقیناً اس چیز نے پنجاب میں, سرحد میں, بلوچستان میں لوگوں میں, یہ بنی کہ آزاد کشمیر تک میں لوگوں میں یہ ایک پیغام دیا کہ بھائی اگر کراچی میں, حیدرآباد میں مڈل کلاس لوگ اس طرح سے آگے آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنانا شروع کیا. حالانکہ 90 میں ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ تھی, آپ نے خود اس کی ہسٹری بیان کی, اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھی. لیکن ایم کیو ایم کا فینومینا, الطاف بھائی کا میسج, اور صرف میسج نہیں بلکہ 88 اور 90 کے الیکشن میں عملاً ثابت کیا کہ غریبوں کا, مڈل کلاس لوگوں کا انقلاب لایا جا سکتا ہے. نتیجہ یہ کہ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ آ رہے تھے دوسرے صوبوں میں بھی, لیکن یہ کہ ایم کیو ایم بہرحال جو ایک سسٹم تھا پورے پاکستان میں, اس کے لیے خطرہ بن رہی تھی کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو پنجاب, سرحد, بلوچستان سے بھی اسی طرح سے لوگ سامنے آئیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ کہانیاں بھی پیش کی گئیں کہ صاحب دہشت گردی ہے, اور پہلے کہا گیا قوم کو کہ 72 بڑی مچھلیاں ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے. لیکن اصل میں آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف تھا, سامنے آ گیا, اور
جس بری طریقے سے ہوا، اس آپریشن کے دوران جو کچھ مظالم ہوئے ہیں 92 سے 96 تک، اگر آپ کہیں تو پہلے میں وہ بیان کروں جو کچھ ہوا. یہ تو ساری سیاسی تاریخ ہے، اور 1988 کے انتخابات سے لے کر اگر ہم چلے جائیں 2013 کے انتخابات تک، ایم کیو ایم کو نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی اور قوتیں جو ہے وہ عوامی حمایت سے محروم کر سکیں. قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ان کی جو نشستیں ہیں، لوگوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اگر ہم 1984 سے دیکھیں جب ایم کیو ایم تشکیل پائی، اس کے بعد سے مہاجروں کی محرومیاں دور کرنے کا جو نعرہ لگایا تھا ایم کیو ایم نے، 1988 سے لے کر 2013 تک یہ محرومیاں کس حد تک دور ہوئیں؟ بہت حد تک. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم اور بنیادی چیز شناخت کی ہوتی ہے. ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے مہاجروں کو، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی، جن کے آباء و اجداد برصغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، انہیں پاکستان میں کوئی طرح طرح کے ناموں سے مختلف تضحیک آمیز ناموں سے پکارے، دہرانا بھی عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور المیہ یہ تھا کہ بدقسمتی سے مہاجر، ہمارے بزرگ، وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے تھے، اور دیگر قومیں ان کو مختلف ناموں سے پکارتی تھیں. الطاف بھائی نے مہاجر قومیت کا نظریہ پیش کیا، بتایا، کیونکہ اگر آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. الطاف بھائی نے صرف ایک مہاجر قوم کا نظریہ ہی نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا. دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں جہاں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، سرائکی رہتے ہیں، تو وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مہاجر کہلاتا ہے. آج انٹرنیشنل فورم، ایون یہ کہ یونائٹڈ نیشن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ پاکستان میں مہاجر بھی ایک اکائی ہیں. ان مہاجروں کی بے روزگاری، ان مہاجروں کی محرومیاں، ان مہاجروں کو جو امن و امان، صحت اور بنیادی ضرورتیں زندگی ملنی چاہیے تھیں، ایم کیو ایم کی وجہ سے انہیں ملی. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 1987 میں ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں ایک سویپ کیا الیکشن میں، ہمارے میئر، ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، تو بڑی تعداد میں مہاجر نوجوانوں کو ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ان کو ملازمتیں ملی ہیں. اور ایم کیو ایم سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ دروازے مکمل طور پر بند تھے. اور پھر دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے پہلے پاکستان کے ایوانوں میں مہاجروں کی کوئی آواز نہیں تھی. ایم کیو ایم کی شکل میں، ایم کیو ایم کے نمائندوں کی شکل میں، صرف بلدیات میں ہی نہیں، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مہاجروں کی آواز پہنچی. ان کا مقدمہ ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرین نے لڑا، اور وہ جو لوگ بھی اسمبلی میں پہنچے وہ انہی گلیوں سے نکل کر وہاں پہنچے. جبکہ صورتحال یہ تھی ایم کیو ایم سے پہلے کہ کراچی میں الیکشن لڑنے کے لیے لوگ پنجاب اور صوبہ سرحد سے وہاں جاتے تھے، مہاجروں کے ووٹ سے جیتتے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شکل نہیں دکھاتے تھے. نتیجہ یہ کہ ان کی آواز کوئی نہیں تھی. ایم کیو ایم نے، الطاف بھائی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایم کیو ایم عوام کے نمائندے عوام کی گلیوں سے ہوں گے. نتیجہ یہ ہے کہ چاہے کونسلر ہوں، سینیٹر ہوں، ایم پی ہوں، ایم این ایز ہوں، انہی محلوں میں رہنے والے ان کی آواز بنے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب ہمارا دائرہ آگے بڑھا ہے اور پھر ہم مخلوط حکومت میں آئے ہیں، تو ہم نے مہاجر عوام کے ان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. یہ وقت بہت کم ہے، ورنہ تو بہت کچھ تفصیلات ہیں اس کی. ان ساری باتوں کے باوجود مصطفیٰ صاحب یہ الزام بار بار لگایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جب سے ایم کیو ایم کو کراچی میں، سندھ کے ان علاقوں میں اقتدار ملا ہے، اختیار ملا ہے جہاں سے آپ کامیاب ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا.
ایم کیو ایم کے غلبے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں بدامنی، بھتاخوری اور اسی طرح کے ان الزامات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ الزامات تو یوں لگائے جاتے ہیں، ہر دور میں دنیا کے ہر ملک میں، ہر جغرافیے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اس خطے میں، اس جغرافیے میں جنم لینے والی کسی بھی حقوق کی تحریک کو کچلنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، جنہوں نے برصغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، وہ انگریزوں کے لیے وہ تھے، دہشت گرد تھے وہ، اور وہ وطن دشمن تھے، لیکن سب جگہ یہی ہوا ہے۔ آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں، اسی برطانیہ کی نظر میں ساؤتھ افریقہ کے رہنما نیلسن مینڈیلا وہ بڑے دہشت گرد تھے، لیکن وہ ساؤتھ افریقہ کے عوام کی نظر میں ان کے حقوق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک بڑے انقلابی لیڈر تھے۔ پھر وقت آتا ہے، یہی برطانیہ جو ان کو دہشت گرد کہتا تھا، اسی برطانیہ نے نیلسن مینڈیلا کو سیلوٹ پیش کیا، ہیرو قرار دیا، اور آج بھی برطانوی پارلیمنٹ، اسی پارلیمنٹ جس نے ان کو دہشت گرد کا، اسی پارلیمنٹ کے سامنے آج عزت و احترام کے ساتھ ان کا مجسمہ نصب ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، یہی کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اسی لیے الطاف بھائی کو بھی ان کے خلاف بھی الزامات لگائے گئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے صاحب بدامنی، تو ذرا کراچی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ ایم کیو ایم تو 84 میں بنی ہے، آپ 64 میں جب مہاجروں نے، کراچی کے عوام نے صدارتی انتخابات میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اس الیکشن میں، اور ایوب خان سب جگہ سے جیتا لیکن کراچی سے ہارا، اس کا سزا دینے کے لیے تاریخ ہے یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ سے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی، صرف کراچی سے ان کو، اور وہ شکست بھی لوگوں کے، تاکہ ان کو سامنے لا کر ان کے ذریعے مہاجروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان پر حملے کیے جائیں، اور کئی واقعات ہوئے جو بستی میں حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو کچھ اگر واقعات ہوئے بھی تو وہ حملے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ لیے کہ ایم کیو ایم کے آبادیوں پر، مہاجروں پر حملے ہوئے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاکہ ایم کیو ایم اور اس کا الزام لگا دیا گیا ہے ایم کیو ایم پر، جبکہ ایسا نہیں تھا، سارے الزامات جھوٹ ہیں۔ اگر یہ سب، ایک جملہ اور کہوں گا، اگر یہ سارے الزامات جو لگائے گئے یا لگائے جاتے ہیں آج تک، اگر یہ ان میں سے ذرا سی بھی اگر کوئی حقیقت ہوتی، تو کراچی کے عوام سب مانتے ہیں کہ پڑھے لکھے باشعور عوام ہیں، سیاسی طور پر بھی بہت شعور رکھتے ہیں، بار بار ایم کیو ایم کو منتخب نہیں کرتے، اپنا مینڈیٹ نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام جائزہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ مصطفیٰ عزیزہ آبادی صاحب بھی موجود رہیں گے۔ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ وقفے سے پہلے ہم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم جو ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے صوبہ سندھ میں، اس پر بہت سارے الزامات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بہت سارے کام ایسے کرتی ہے، اور بہت سارے کام یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کیے گئے ہیں تاکہ ایم کیو ایم کو بدنام کیا جا سکے۔ حکیم سعید ہوں اور صلاح الدین صاحب ہوں، دن دہاڑے قتل عام ہو جاتا ہے ان کا، یہ الزام بھی ایم کیو ایم پر لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ آپ نے اچھا کیا، یہ سوال آپ نے پوچھا۔ حکیم سعید صاحب کے اس بہیمانہ قتل سے پہلے کراچی میں واقعہ ہوتا ہے مولانا صلاح الدین صاحب کا، اپنے وقت کی بڑی شخصیت، بڑے صحافی تھے، اور جیسے آپ نے کہا اس کا الزام ایم کیو ایم کے سر لگایا گیا۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، مولانا عبدالستار ایدھی مرحوم، پاکستان کی بہت بڑی سماجی شخصیت، آپ کو یاد ہوگا کہ 95 میں غالباً وہ پاکستان چھوڑ کر لندن آ گئے تھے، اور خود انہوں نے ایک طرف رکھ دیجیے ایم کیو ایم کو، ایم کیو ایم کے موقف کو، خود وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے یہ چیز
ٹی وی کے انٹرویوز میں کئی بار بتائی، اور یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ میرے پاس عمران خان اور جنرل حمید گل آئے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے پاس آئے، وہ مجھے لانا چاہتے تھے، استعمال کرنا چاہتے تھے سیاست میں، جب میں نے انکار کیا تو مجھے مارنا چاہتے تھے. اور خود حکیم عبدالستار ردی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ مولانا صلاح الدین کی طرح مجھے بھی مار دیتے اور اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا دیتے. تو یہ ساری سازشیں کی جاتی رہی ہیں. حکیم سعید صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 97 میں وزیر اعظم تھے، اس وقت ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پاکستان میں ایک شریعت بل لا رہی تھی. ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی کہ ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہماری پالیسی سے متصادم ہے. ہم اس بات کی، کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، جو کچھ بھی ایک پوری تاریخ ہے، ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی. نتیجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو سزا دینے کے لیے ایک پلاٹ تیار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حکیم سعید صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت پاکستان سے چھین لی گئی، اور اس کا الزام جو ہے خود ہمارے، وہ خود بھی اردو سپیکنگ تھے حکیم سعید صاحب. آپ اگر ایم کیو ایم پہ الزام نہیں، یہی المیہ ہے کہ ہم سے ہماری اتنی بڑی بڑی شخصیات کو چھین لیا گیا اور اس کا الزام بھی ہمارے سر. دیکھیں، نواز شریف صاحب نے جیب سے پرچی نکال کے خود بتایا کہ صاحب مجھے فلاں فلاں ایجنسیز نے دی اور اس کا الزام ایم کیو ایم پر لگایا. اس کو بنیاد بنا کر سندھ میں گورنر راج نافذ کیا گیا، فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، اسمبلی کو معطل کیا گیا، ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا، ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. یہ میں 98 آپریشن کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کئی کارکن ماور عدالت قتل کر دیے گئے. کینگرو کورٹ سے ایم کیو ایم کے لوگوں کو سزا دی گئی اس کیس میں. لیکن جب وہ کیس جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اس وقت خیر سے ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نسبتاً آزاد تھیں، نسبتاً، مکمل تو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ وہاں غلط ثابت ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان باعزت بری ہوتے ہیں اس کیس میں. معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بھی ہمارے لوگوں کو، ساتھیوں کو بری کرتی ہے. تو غلط ثابت ہوا وہ. اور لیکن الزام آج تک لگایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا. یہی المیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھی بری ہوئے، اس میں الزام جھوٹا ثابت ہوا، پھر کون لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا؟ بالکل ٹھیک. اچھا، آپ ایم کیو ایم جو ہے وزارتوں میں بھی شامل رہی، حکومتوں میں بھی شامل رہی، تو پھر حکیم سعید کے، مولانا صلاح الدین صاحب کے، عظیم طارق صاحب کے قاتل سامنے کیوں نہیں آ سکے؟ قاتلوں کو گرفتار کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ آپ جب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، دباؤ تو ڈال سکتے ہیں، ہم نے مطالبہ تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس اختیار کتنا ہے. ہم حکومتوں میں آئے، مثال کے طور پر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، حکومت میں آئے، باقاعدہ تحریری معاہدہ تھا جس کو معاہدہ کراچی کہا گیا. اس میں سارے مہاجروں کے مسائل تھے، انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا. ہم نے احتجاج کیا، جب وہ نہیں انہوں نے کوئی عمل کیا، نتیجہ یہ کہ ہم حکومت سے باہر آ گئے. 90 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، اور وہ سارے عوام کے ہی مسائل تھے، مہاجروں کے مسائل، جو آپ نے جس ابتدا میں کہا محرومیوں کی بات، وہ ساری محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہی تحریری معاہدہ تھا. انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا. ہمارے لوگوں نے استعفے دے دیے، باہر آ گئے. مشرف صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں 97 میں، نواز شریف صاحب، پھر آپریشن شروع کر دیا گیا. ہمارے پاس سوائے اس کے اور کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں اور اسمبلیوں سے باہر آ جائیں. مشرف صاحب کے ساتھ آئے حکومت میں، وہ تو آئیڈیل دور تھا مشرف صاحب کے. نہیں، اس میں بھی آپ آئیڈیل دور کی بات کر رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم کے لیے کہ آپ کی بڑی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، بالکل، یہ وہ لندن آتے تھے، الطاف بھائی سے ملتے تھے. نہیں، ملاقاتوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. یہ بات یقیناً یہ حقیقت ہے کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا، اس میں پہلی مرتبہ سندھ کے شہری علاقوں کو، خصوصاً کراچی کو، کچھ اختیار بھی ملا. انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ کا نظام متعارف کرایا تھا، اور صرف نظام ہی نہیں بلکہ انہوں نے فنڈز بھی جاری کیے. نتیجہ یہ ہے کہ گاڑی کتنی ہی اگر قیمتی اور نئی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں پیٹرول نہ ہو تو وہ چل ہی نہیں سکتی.
تو فنڈز بھی ملے اور نتیجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے نمائندوں نے کام کیے جو نظر آئے. تو ان کا دور یقیناً بہت اچھا تھا, لیکن اس دور میں بھی جہاں جہاں معاملہ اصول کا ہے ایم کیو ایم نے مخالفت کی. مثال کے طور پر کالا باغ ڈیم کا معاملہ تھا, سندھ کے عوام کے تحفظات تھے, ایم کیو ایم نے ان تحفظات کو سامنے رکھا اور جو اس وقت حکومت کا جو فیصلہ تھا اس کو سپورٹ نہیں کیا. بلوچستان میں اس وقت آپریشن کرنے جا رہے تھے, ایم کیو ایم نے کھل کر مخالفت کی اس کی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اس سے وہاں صورتحال اور خراب ہوگی, لہٰذا آپریشن نہیں کرنا چاہیے, طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس پر اختلاف کیا, وہ آپریشن وقتی طور پر رکا بھی, لیکن بہرحال بعد میں ہوا. تو ایم کیو ایم نے اس کا ہر موقع پر اپنے موقف کو پیش بھی کیا, احتجاج بھی کیا. تو ہمارے پاس جو اختیار ہے ہم وہی کر سکتے ہیں. اب میں الزامات کی بات زیادہ کروں, آخری الزام جس کی میں بات کروں, پھر ہم دوسرے سوالوں کی طرف آئیں گے. ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو لے کر آئی تھی, الطاف بھائی کو لے کر آئی تھی, اور جب وہ طاقتور ہوئے تو پھر ایم کیو ایم سے وہ چاہتی تھی کہ ایم کیو ایم ڈکٹیشن لے, الطاف بھائی ڈکٹیشن لیں, اگر نہیں لی ڈکٹیشن تو ان کو دیوار سے لگا دیا. یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ الطاف بھائی کا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا نہیں. خریدنے کے لیے آنے والے وہ آج بھی زندہ ہیں. بریگیڈیئر امتیاز, اللہ ان کی زندگی اور لمبی دے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وہ بتا چکے ہیں ایک بار نہیں کئی بار اپنے انٹرویوز میں کہ میں پیسے لے کر گیا الطاف حسین صاحب کے پاس اور انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. یہ 88 کی بات ہے. اس وقت جنرل حمید گل صاحب DGI تھے اور انہوں نے سب کچھ وہ تفصیلات بتا چکے ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب. الطاف بھائی نے نہیں لیے کہ بھائی آپ پاکستان کے لیے اگر مجھ سے کچھ خدمت لینا چاہتے ہیں تو یہ پیسہ بیچ میں مت لائیے, میں اس کے بغیر بھی پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے پیسے نہیں لیے. 90 میں یہ جو اصغر خان کیس ہے, مہران بینک اسکینڈل, اس وقت ایک اور صاحب, اس وقت DGI اسد درانی صاحب تھے اور بریگیڈیئر حامد کوئی صاحب تھے, وہ لے کر آئے 90 میں کہ جی یہ آپ رکھ لیجئے پیسے. الطاف بھائی نے اس وقت بھی منع کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ پیسے لے لیتے ہیں, اپنا سودا کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق نہیں کسی اور کے اشارے پہ چلنا ہوتا ہے. یہی تھا قصور. پیسوں کی بات آ رہی ہے تو ایک سوال جو میں نے بعد میں کرنا تھا میں آپ سے کر رہا ہوں. اب بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں الطاف بھائی جو ہے وہ مالی مشکلات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے دفتر کا خرچہ نہیں چل رہا, اس طرح سے کچھ لوگ پیسے بھجواتے ہیں, یہ دشواری ہے. تو اس سے پہلے جب انہوں نے تقریر نہیں کی تھی, پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا, اس سے پہلے تو ساری مالی مشکلات اس طرح کی نہیں تھیں. تو یہ مالی مشکلات بعد میں ہی آنا شروع ہوئی, اور اس سے پہلے دفتر کے اخراجات, اس سے پہلے مالی امور جو ہے ان کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیں وہ مالی ضرورتیں کس طرح پوری ہوتی تھیں؟ کئی سال پہلے الطاف بھائی نے ایک مطلب ظاہر شروع سے جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے تو کارکنان اپنا چندہ دیتے تھے پارٹی میں, اور انہی سے وہ سارے پاکستان میں بھی یہاں بھی وہ سارے تنظیمی اخراجات چلتے تھے. پھر اس کے بعد ایک MKF بنایا گیا, مہاجر قومی فنڈ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اپنی آمدنی کا 1% وہ اس میں جمع کراتے تھے, تمام کارکنان. ماشاءاللہ لاکھوں کارکنان ایم کیو ایم کے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, تو وہ سب اس میں جمع کراتے تھے. تو اب جمع کرانا بند کر دیا انہوں نے. اب میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سے اخراجات چلتے تھے. لیکن خاص طور پر یہ جو 2016 میں جو ایک آپریشن نے ایک اور شکل اختیار کی ہے, اور جس شدت کے ساتھ تو جس انداز سے ایک بدترین سفاکانہ آپریشن کیا گیا ہے, ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنان گرفتار ہیں, اور اس وقت یوں سمجھ لیں 2000 سے زیادہ کارکنان ہمارے لاپتہ ہیں, اور کئی ہزار جیلوں میں ہیں. تو اس میں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے, خاص طور پر جو پاکستان میں ہیں, کہ وہ کسی طرح سے وہ تحریک کے لیے فنڈ دے سکیں وہ, کیونکہ ظاہر ہے وہ خود بھی مالی مشکلات میں ہیں, اور اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہے تو اس قدر, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ چندے سے ہی چلتے ہیں, لہٰذا ہر طرح سے روک لگائی گئی. اب
ظاہر ہے کہ تو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو خیر اب آپ وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان، وہ تو مطلب کوئی اب ڈھکی چھپی تو بات نہیں رہی نا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ تو بڑی مدت سے کوشش کری ہے کہ ایم کیو ایم کا شیرازہ بکھیرا جائے. بالکل یہ دیکھیں نا یہی کچھ آفاق کیا احمد گیا کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد کئی اور طرح کی کوششیں ہوئیں، پھر اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی بنی، یہ سارا کا سارا. سوال وہی ہے کہ کیا شیرازہ بکھر گیا ہے یا بکھیرنے میں کامیاب ہو گئی اسٹیبلشمنٹ؟ وہ کچھ لوگوں کو خرید کر کچھ گروپس بنانے میں تو ضرور کامیاب ہو گئے. جیسے 92 میں 91 میں انہوں نے آفاق اور عامر اور دیگر لوگوں کو خرید کر حقیقی گروپ بنا دیا اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کی. 92 میں ان کو باقاعدہ سرکاری ٹرکوں میں بٹھا کر لایا گیا، اسلحہ دیا گیا، پیسہ دیا گیا، ان کو لائسنس ٹو کل، پلنڈر، سب کچھ دیا گیا. لیکن وہ عوام کی ہمدردی نہیں حاصل کر سکے کیونکہ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ کس کے ساتھ آئیں. وہ فیل ہو گیا، وہ کارتوس چل چکا. اب انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو خریدا، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فلاں فلاں، اور ان کو لے کے پھر ایک پی ایس پی بنا کے لے آئے. نتیجہ یہ کہ وہ بھی نہیں چل سکا. اور 22 اگست کے بعد کچھ لوگوں کو فاروق ستاری ہوئی یا دیگر لوگ، انہیں سمجھ لیجئے کہ جبر کے ذریعے بلیک میل کر کے، خرید کے، لالچ دے کر، پیشکشیں دے کر، اور جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے ایک جبری قبضہ کیا گیا ایم کیو ایم پر، اور تو یہ بنا دیا گیا. اور پاکستان میں اس وقت جو میرا سوال وہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن سے یا الطاف حسین سے رابطے میں ہے یا بالکل نہیں؟ ان سے تو کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے؟ ان سے تو کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں. تو جب یہ خیال تھا کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا تو ایم کیو ایم پاکستان عوامی مینڈیٹ سے محروم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کو قومی اور صوبائی اسمبلی کتنی ساری نشستیں مل گئیں. ہمارے ہاں الیکشن جس طرح کے ہوتے ہیں تو اب یہ تو کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں نا کس طرح سے پارٹیز کو لایا جاتا ہے. یہ جو ابھی 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو واقعی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے؟ نہیں، اگر انہوں نے مینڈیٹ دلانا ہوتا تو پھر تو مصطفیٰ کمال کو بھی لے آتے. وہ دیکھیں یہ اصل میں یہی بات سمجھنے کی ہے. مصطفیٰ کمال وہ کارڈ تھا کہ جس کو صرف دکھانا تھا، کھیلنا نہیں تھا. اصل جو ان کا کارڈ تھا، اصل جو مہرہ تھا جس کو لانا تھا کراچی میں، وہ پی ٹی آئی تھی. ان کو استعمال کیا گیا اور آج ان کی حالت جو ہے وہ دھوبی کے اس کتے کی ہو گئی جو نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا. تو ان کو یوز کیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ اور پی ٹی آئی کو بھی جو ہے دکھایا جاتا ہے عوام نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، ان کو لایا گیا. اور پورے اور سبھی نے شکایت کی، صرف کراچی کیا پنجاب میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی عوام کے ڈالے گئے ووٹ تو کچرے خانوں میں، کوڑے خانوں میں اور نالیوں اور میدانوں میں ملے ہیں. ان کو تو کس طرح سے لایا گیا ان کو آج تک بھی نہیں. یہ آج بھی اپنے آپ کو کنٹینر پر سمجھتے ہیں اور آج بھی اپنے آپ کا پوزیشن میں سمجھتے ہیں. یہ سب جعلی ہے. آج بھی یہ جو جبر کی صورتحال ہے کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، آپ یہ ختم کر دیجئے. عوام خود بتا دیں گے کہ کیا آپ نے عوام کو الطاف بھائی سے دور کر دیا ہے، ایم کیو ایم کو ختم کر دیا ہے یا نہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. پروگرام جائزہ میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی یہاں موجود رہیں گے، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں ایم کیو ایم لندن کے رابطہ کمیٹی کے اہم رکن اور الطاف حسین صاحب کے قریبی ساتھی جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مصطفیٰ صاحب، آپریشن کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میرا اس سوال سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کہ الطاف حسین صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں اور ایک نقطہ انہیں محرم سے مجرم کر دے؟ انہیں دیوار سے لگایا گیا. آپ چونکہ ان کے بہت قریب ہیں، اس سوال کا آپ ہی مجھے بہتر جواب دے سکتے ہیں.
फैज़ान भाई, अल्ताफ़ भाई पाकिस्तान के दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं बहैसियत इंसान भी जी। उनके लिए उनके वर्कर्स, उनके कारकुनान वो वर्कर्स नहीं, उनके बेटों बच्चों की तरह हैं। ठीक। और अमलन उन्होंने बारहा साबित किया इस चीज़ को, और एमक्यूएम के कारकुनान भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब जिसके बच्चों की रोज़ाना मस्ख शुदा लाशें मिल रही हों, जिसकी बहनें, बेटियां वो प्रेस क्लब पर दुहाइयाँ दे रही हों कि हमारे लापता बेटों को, भाइयों को, हमारे वालिद को लाएं, भूख हड़ताल जारी हो, लोग जो है वो कहना चाहिए उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हों और कोई उनकी दाद फरियाद सुनने वाला ना हो, बजाय इसके कि लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनी जाए। उस दौरान भी मस्क शुदा लाशें मिली हैं एमक्यूएम के कारकुनान की। तो जाहिर है जो एक ये मुर्दाबाद की जो बात है, अगर सिर्फ आप इसी एक फलां चीज़ मुर्दाबाद, फलां चीज़ मुर्दाबाद, जुल्म का निज़ाम मुर्दाबाद, हर एक ने जब भी किसी चीज़ के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ, किसी एक्शन के खिलाफ लोग सड़कों पे निकल के ये मुर्दाबाद के नारे एमक्यूएम से पहले भी लगाए जाते रहे हैं। तो मुर्दाबाद का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को मारना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर आप उस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। अल्ताफ़ भाई ने भी अल्फाज का चुनाव ठीक करना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट मुर्दाबाद हो सकती है और सवाल ये है, मुर्दाबाद हो सकती है। अगर यही बात है, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और इस लफ्ज की वजह से आपको बहुत सारे लोग फरते जज्बात में आकर देखें। सवाल तो ये है कि उन्होंने मुर्दाबाद कहा ना, ये मैं आपको दिखाऊं, ये अल्ताफ़ भाई ने माफ़ी मांगी उस बात पर। जाहिर ठीक है, वो एक लम्हे में फरते जज्बात में उन्होंने बाद लोग तो ये भी इल्जाम लगाते हैं और टीवी पर भी ये बात नशर हुई है कि अल्ताफ़ भाई शायद होश हवास में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कह दिया। आपने खुद कहा ना कि इल्जाम लगाते हैं, तो इल्जाम लगाने वाले तो हमेशा इल्जाम लगाते रहेंगे। ये इल्जामात, किरदार कुशी, अल्ताफ़ भाई तो एक कहना चाहिए कि अवामी लीडर है ना, नबियों पैगम्बरों पर भी ले गए हैं माजरत के साथ, ठीक है ना। हमारे प्यारे नबी को भी मजनू कह दिया था, ठीक। तो इसको तो छोड़ दीजिए। ये अल्ताफ़ भाई ने अगर वो कहा तो उसके बाद ये बयानात उन्होंने माजरत भी की, लेकिन उन्होंने देखें, उन्होंने कमान से निकल गया, वो वापस वो सही है। अच्छा, उसको बेसिकली बहाना बनाया गया ये सब कुछ करने के लिए ना। लेकिन बात तो ये है फैज़ान भाई कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुर्दाबाद का नारा जो भी कहा गया, ये बड़ा जुर्म है या पाकिस्तान को तोड़ देना बड़ा जुर्म है? बदकिस्मती ये है कि एक नारे को बहाना बनाकर, वो जो ऑपरेशन तो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं हुआ, तो वो उसको एक बहाना बनाकर एक लश्कर कशी कर दी गई और इतना। लेकिन यह है कि जिन्होंने वाक़अतन हमारे इस पाकिस्तान को जो लाखों जानें देकर बना, कुर्बानियाँ दी गई इतनी बड़ी, एक तवील उसके लिए जद्दोजहद थी, हमारे बुजुर्गों ने उसमें अपना खून दिया, उस वतन को 2 लख्त कर दिया गया 71 में। हमारा सवाल तो ये है कि जो लोग उसके जिम्मेदार थे, आपने उनको सजा दी? ऐसा नहीं हुआ हुजूर कि ये गिलास रखा है, ये गिलास टूट गया था 71 में, मुल्क 2 लख्त हुआ था, मुल्क टूटा था। क्यों नहीं? हमूदुर रहमान कमीशन एमक्यूएम ने तो नहीं बनाई थी ना। हमूदुर रहमान कमीशन बना, जस्टिस हमूदुर रहमान ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट की रोशनी में उन तमाम लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई? खा वो सिविलियन थे या फौजी थे, उनको सजा क्यों नहीं दी गई? वो मुल्क टूटने के जिम्मेदार थे। लेकिन मामला ये है, अलमिया ये है, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन एक नारे को बुनियाद बनाकर, चूंकि बात यह है आपको एक तबका आबादी को कुचलना है, आपको एक पार्टी को जो एक मैंडेट रखती है, जो आवाम की महरूमी के खिलाफ उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है, उसको कुचलना है। उसके लीडर को आप भाई मुझे बताइए ना, 92 में कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगा था? फौज, आपने ऑपरेशन किया ना,
اور ہزاروں ماورا عدالت قتل کر دیے گئے اس 92 کے فوجی آپریشن میں. 91 میں جو اس وقت پاکستان میں جب یوم آزادی منایا گیا 14 اگست 1991 کو، الطاف بھائی کی اپیل پر وہ تاریخی جشن آزادی منایا گیا کراچی اور سندھ کے تمام شہری علاقوں میں، جو اس وقت ان شہری علاقوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن آپریشن کر دیا گیا چونکہ کچلنا تھا ایک پارٹی کو. اسٹیبلشمنٹ نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کسی حد تک حاصل کر لیے. الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا، ایم کیو ایم کو کئی حصوں دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر دی. اب جو یہ آپریشن ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں مقصد وہی ہے جو 90 میں تھا. اچھا، مقصد وہی ہے جو 88 میں 86 میں تھا. کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں اس آپریشن کے تناظر میں؟ دیکھیں تحفظات نہیں، بہت ظلم ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے. اگر کسی پارٹی کے کچھ لوگوں کا عمل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مناسب ہے، کسی کے خلاف اگر کوئی الزام ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے نا. ٹھیک، آپ کسی کو حراست میں لیتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اس کا چالان پیش کرتے ہیں، اس کا ٹرائل کرتے ہیں، ثبوت و شواہد پیش کرتے ہیں، گواہان پیش کرتے ہیں، اور اس پورے ٹرائل کے بعد ثبوت و شواہد اور گواہان کے بیانات اور شہادتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور اگر صحیح ثابت ہوتے ہیں تو آپ سزا دیتے ہیں. اس میں بھی چاہے وہ واقعی کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے اور اپنا مقدمہ لڑنے کا آئین اور قانون حق دیتا ہے. لیکن اگر سہولت مرزا صاحب جیسے، معظم علی جیسے لوگ عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ان پہ شواہد اور گواہیوں کے بعد ان کو سزا سنا دی جائے گی، تو پھر تو سوال تو اٹھیں گے. دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سزا، تو جس دور میں سزا دی گئی عدالتیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہی. یہی المیہ ہے فیضان عارف صاحب. اور یہ جو آپ نے بات کی نا تحفظات کی، کہ چونکہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک جماعت کو سیاسی طور پر کرش کرنا ہے، ختم کرنا ہے، لہذا اس کے لیے فیصلہ پہلے ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ ایک ماحول تیار کرتے ہیں اور پھر آپ مقدمات اور الزامات کی فہرست تیار کرتے ہیں اور ان کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے آپ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو درست ثابت کرنے کے لیے سارے الزامات، اور پھر لوگوں کو پکڑ کے. اب یہ بتائیے نا کہ ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ ماور عدالت قتل کیے گئے ہیں. آپ بات کرتے اگر آپ کہیں، میں آپ کو یہ جو 95 کا جو آپریشن ہے، دیکھیں بہت کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ الزامات کی آپ نے بات کی، جی وہ آپریشن ہوا تو اتنے پولیس والے مار دیے گئے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انصاف کا. 92 بعد بے نظیر کی حکومت آئی ہے، 95 سے 94 96 تک ایک دو نہیں، ہزاروں ماور عدالت قتل ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان. اور بے نظیر حکومت 96 میں اس حکومت کا خاتمہ ہی ماور عدالت قتل پہ ہوا ہے. یہ اس میں فیضان عارف صاحب یہ ہے پروکلیمیشن آرڈر صدر مملکت کا، ٹھیک. اور اس میں یہ ایم کیو ایم کا نہیں، یہ اس وقت کے صدر فاروق لغاری صاحب جب حکومت برطرف کی گئی ہے بے نظیر کی، یہ 5 نومبر 1996 کو جب بے نظیر حکومت برطرف کی گئی، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اس کے اندر یہ صدارتی فرمان ہے ریاست کے سربراہ کا. پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ لاہور، خاص طور پہ کراچی میں جو اس کا آپریشن اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ واقعی امن و امان کی بحالی کے لیے ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ مقاصد اس کے ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے. اور کیا وہ جزوی طور پہ کامیاب ہو گئے اس میں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کچھ گروپس بنائے پی ایس پی کی شکل میں، کبھی وہ جو ایک ٹولے بنائے گئے،
وہ انہوں نے ضرور کیے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے کراچی کو ایک سیاسی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے. کبھی یہ گروپ بنایا جاتا ہے, دوسرا بنایا جاتا ہے, پھر کبھی ایک اور تجربہ کر کے دو گروپوں کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا نقصان عوام کا وہاں ہو رہا ہے, جن کو آج صورتحال دیکھیں نا اس آپریشن میں جنہوں نے اپنا سودا نہیں کیا, بالکل ٹھیک, پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف, یہ پاکستان کے اتنے بڑے پروفیسر, انٹلیکچوئلز, پاکستان کے ہزاروں طلبہ کو انہوں نے تعلیم دی, اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا, جو محرومیاں تھیں, ایم کیو ایم میں شامل ہوئے. 22 اگست کے بعد بڑا جبر تھا, لیکن انہوں نے الطاف بھائی کے ساتھ نہیں چھوڑا, ان کو گرفتار کیا گیا اور تشدد کیا گیا, مقدمے بنائے گئے, انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب دیکھیں پھر یہ ابھی دیکھیں امن و امان کی بات کرتے ہیں نا, ابھی پچھلے دن یہ 25 دسمبر کو سید علی رضا عبدی کو شہید کر دیا گیا ان کے گھر کے سامنے. تو اور ان کو بھی اسی لیے کیونکہ وہ جو وہاں ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے, وہ الطاف بھائی کو درست سمجھتے تھے, اور ان کی آڈیو ریکارڈ پر آ چکی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے ریاست کے داروں نے دھمکیاں دی. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کراچی کے اندر, بدامنی اس قدر ہے. اب جبکہ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, وقت سمٹ رہا, آخر میں صرف یہ فرما دیجئے کہ جو حالات ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, جنہیں گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں کراچی میں اور صوبہ سندھ میں جو ہے نا اس وقت وہ ہے جبری گمشدگیوں کا, لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. بلوچ دھرنے دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, پختون کر رہے ہیں, مہاجر کر رہے ہیں, سندھی کر رہے ہیں. ابھی کراچی میں سوراب گوٹ پر پشتون تحفظ موومنٹ نے وہاں دھرنا دیا, الطاف حسین کے نعرے لگائے ہیں وہاں. الطاف بھائی کی اپیل پر مہاجر بھی وہاں گئے شرکت کرنے کے لیے, پشتون بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے, کیونکہ دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے. ہمارے بھی اتنے لوگ لاپتہ ہیں. اب اس کے پاداش میں اتوار کو وہاں لوگ گئے اور وہاں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں. ہمارے درجنوں ساتھی پچھلے 3-4 روز کے اندر گرفتار کیے جا چکے ہیں. آج ہماری خواتین کے گھروں پر بھی چھاپے مارے. آج پاکستان میں ایک بڑا پروگریسو بہت شخصیت, ایک بڑی ان کی سٹرگل اور بزرگ ہیں, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی وہ رہے, مومن خان مومن. آج صبح کراچی میں ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا. اب یہ جو صورتحال ہے, آپ نے بات کی حل کی, دیکھیں یہ ساہیوال میں واقعہ ہوا, جس طرح سے ماور عدالت قتل کیا گیا وہاں لوگوں کو, اور ان کو بچانے کے لیے آج کی خبر ہے کہ وہ سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے فائرنگ ہی نہیں کی. آج پنجاب کے لوگ اس دکھ کو محسوس کر رہے ہیں جس کو ہم برسوں سے جس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حل کیا ہے, دیکھیں حل یہ ہے, یہ جو پورے ملک میں جو اس وقت جو طاقت کا استعمال ہے امن قائم کرنے کے نام پر, یہ جو طرح طرح کے ناموں سے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں, ان کراچی میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ آپریشن بند کریں, لوگوں کو انصاف دیں. یہ جو جبری گم یقیناً اس کے ساتھ ہوں گے, وہ اپنا کام کریں, عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے, سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے, سیاسی جماعتوں کو بنانا, توڑنا, ان کو ملانا, ان کو لڑوانا, یہ ہمارے اداروں کا کام نہیں ہے. سیاستدانوں کو کرنے دی جائے. عوام کو ان کے یہ جو پاکستان کے ہر علاقے میں جو حقوق کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں, خدارا قومیتوں کا یہ مسئلہ حل کیا جائے, لوگوں کو حق دیا جائے, اور اب یہ پالیسی ترک کی جائے کہ جو حکومت کے یا اداروں کے غلط پالیسیوں پر جو تنقید کرے آپ اس کو غدار قرار دیں اور اس کو اٹھا کے غائب کر دیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کی آواز دبائیں نہیں, ان کی آواز سنیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, ان کی آواز کو سنیں, ان کے مسائل حل کریں, لوگوں کو ان کی حقوق دیں. ایم کیو ایم پر پابندی ختم کی جائے, قاضی طریق الطاف حسین پر جو پابندی لگا رکھی ہے یہ ختم کی جائے. ایم کیو ایم کو اس کو سیاسی کردار ادا کرنے دیا جائے, 9-0 کھولا جائے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر ایم کیو ایم غلط ہے, اگر الطاف بھائی غلط ہیں, ان کی پالیسی غلط ہے,
لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر عوام ان کے ساتھ ہیں, ان کو آج بھی اتنے تمام تر جبر کے باوجود آج بھی اگر یہ جو بہادرآباد والے ہیں اگر ان کے جلسوں میں بھی الطاف بھائی کے نعرے لگتے ہیں, اس کا مطلب عوام آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہیں. یہ جبر ختم کر دیں, لوگ خود بخود فیصلہ کر دیں گے. اللہ کرے پاکستان میں ایسے حالات ہوں اور ان حالات کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے جس میں ہم کہہ سکیں کہ لوگوں کو اپنی بات کہنے, اپنی بات کرنے کی آزادی ہے. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا, بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی, بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی, سر پہ تاج رکھا ہے بیڑیاں ہیں پاؤں میں, سر پہ تاج رکھا ہے بیڑیاں ہیں پاؤں میں. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, مجھے توقع ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے بہت ساری باتیں جو فکر انگیز ہیں آپ نے انہیں اسی طرح سے محسوس کیا ہوگا جس جذبے اور کیفیت کے ساتھ انہوں نے آپ تک پہنچائی اور جس طرح سے میں نے سنا ہے. اب اپنے میزبان فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.